بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہرفراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم لوگ بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ اکنامک سروے جو حالیہ طور پر حفیظ پیزاد صاحب کی ایک تقریر ہے، اس میں اکنامک سروے میں اس کی تقریر کے اچھے مندرجات کیا تھے اور وہ کون سے مندرجات تھے جس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال اور یہ صاحب اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے کہ حیران کن کٹوتی ہوئی ہے، یعنی ناممکنات میں سے یہ کام ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ایسے موقع پر جب یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اس باری گندم کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہوگی، بمپر فصل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگی، لیکن اب ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ایسے میں باقاعدہ انٹیمیشن مل چکی ہے ٹڈی دل کے حوالے سے بھی کہ آنے والے دنوں میں ایران کے راستے ٹڈی دل دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے. اور یہ سب بمپر فصل کہا جا رہا تھا اور اب امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب پوچھا جائے وزراء سے تو وزیر خوراک کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان کے اندر جو ذخیرہ اندوز ہے نا، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جو حکومت اتنی سوئی ہوئی ہو اور اتنی بے خبر ہو مسائل کے حوالے سے اور جہالت جہاں پر راج کر رہی ہو، اس حکومت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی. 19 مئی 2019 کو کتنے سال ہو گئے؟ پورا 19 مئی 2019 سال ہو گیا. بلوچستان اسمبلی میں رکن اسمبلی اکرم دشتی نے کہا ٹھیک ہے کہ میں دشت کے علاقے کا رہنے والا، دشت صحرا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دشت بیسیکلی وہ دشتی قوم بھی ہے بیسیکلی، اور یہ تربت کے علاقے میں سے ایران کے بارڈر پہ. ٹھیک ہے. میرے علاقے میں ٹڈی دل آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کی فصلیں تھوڑی بہت ہیں، کھجور کھا جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا احساس ہے اس ملک کی اکانومی کا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، یہ این ڈی ایم اے کا سبجیکٹ ہے. اللہ کا واسطہ کو بندوبست کر لو. 19 مئی 2019 کو بولا. 19 مئی اکرم دشتی آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کی تقریر جو ہے عمران خان صاحب اسمبلی کے ریکارڈ سے نکلوا کے اپنے وزیر زراعت اس وقت کے اس کو بھی بلا کے سنوائے اور پوری کیبنٹ میں سنائیں کہ اس نے کیا کہا تھا. اور پھر اس کے بعد آج آپ نے بڑے ناز سے فخر سے کہا میں ایکسپرٹس میرے بڑے کمال کے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام پیش کرتا ہوں. اس پاکستان میں لوکسٹ جو ہے ایک پرابلم رہا ہے، انٹرمیٹنٹ آتا رہا ہے. اور اس پاکستان میں یہ لوکس دو طرف سے آتا ہے. یہ جو ٹڈی دل ہے، ایک آتا ہے ایران اور افغانستان دونوں جہاں ملتے ہیں آپس میں. آپ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے نقشے میں ایک دم بنتی ہے اوپر. بالکل بنتی ہے. وہ دم کا کونا جو ہے اس کو کہتا ہے رباط. ٹھیک. اس کے اندر سے ایک دریائے ہیلمند گزرتا ہے. ایک اوپر افغانستان میں ہیلمند کا علاقہ ہے اور اس طرف کیسپین کے نیچے مشہد کا علاقہ ہے جسے بلوچستان سیستان کہتے ہیں ایران کا. ٹھیک ہے. یہ مشہد سے تھوڑا سا پہلے ہے، زاہدان آتا ہے اس کے اندر اور بہت سارے علاقے آتے ہیں. یہ ایک ریگستان ہے. اور اس میں بلوچستان کا تفتان سے لے کے دال بندین سے بھی آگے تک بلکہ پدک تک کا جو علاقہ ہے یہ ریگستان ہے. ریگستان. اس کے بعد یہ نیچے ریگستان چلا جاتا ہے تو خاران کا علاقہ جو ہے وہ ریگستان ہے. اس کے بعد آگے اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ لوکسٹ. یہ پلیگ کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیزرٹ لوکسٹ جو ہے یہ ایک جتھا جو ہے یہ 50 ملین 5 کروڑ کا ہوتا ہے. اور یہ جتھے کے بغیر ٹریول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ 90 مائلز پر ڈے یعنی 150 کلومیٹر پر ڈے ٹریول کرتی ہے. مطلب آج اگر یہ گجرات میں لاہور میں ہے تو کل یہ گجرات سے بھی آگے کھاریا پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے تقریباً ایک دن کے اندر 35,000 لوگوں کا کھانا کھاتی ہے. ایک جتھا 50 ملین جو لوکسٹ ہوتی ہے جو موو کرتی ہے یہ کرتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل ہوتا ہے اس کا، اس سائیکل کے اندر یہ سب سے پہلے آ کے اپنے انڈے دیتی ہے. ٹھیک. انڈے دے کے پھر اس کے بعد اپنے لائف سائیکل میں چلے جاتی ہے. اس کا انڈا جو ہے وہ 1-1.5 فٹ ڈیپ ہوتا ہے صحرا کے اندر. اچھا. اور ایک انڈے کے اندر بھی ہزاروں جیسا لوکس نکلنے کے تو اتنے زیادہ بنتے ہیں. وہ ایسی تھیلی سی بنی ہوتی ہے. اچھا انڈے وغیرہ یہ سب صحرا میں ہی ہوں گے؟ صحرا میں ڈیپ اس میں دبو کے جاتی ہے. اور وہ جیسے ہی تھوڑی سی بارش ہو یا کچھ ہو
تو صحرا جب ہیومڈ ہوتا ہے تو اس نمی آ جاتی ہے، وہ نکلتی ہے، اس کو پلیگ کی طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لوکس نے ان جو مئی میں دیکھی گئی تھی انڈے دی۔ اب میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاغی میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور چاغی میں ہمارے وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، مفتی صاحب، وہ لوکس کے انچارج تھے پورے بلوچستان کے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو اگر زندہ ہیں تو ان کو صحت دے، اور اگر فوت ہو گئے تو ان کو، کوئی بزرگ آدمی تو اس وقت میں ایک چھوٹا سا جہاز ہوتا تھا جس کے پر جو تھے وہ انہوں نے وہ ٹکیاں باندھ کے لٹکائے باندھے ہوتے تھے، اس جہاز کے اندر وہ بھرتے تھے اپنا سارے کا سارا مال۔ اچھا، چھوٹا سا جہاز ہوتا تھا، 8-10 لاکھ روپے کا آ جاتا، اچھا، ابھی بھی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ پائلٹ بیٹھ سکتا ہے اس میں؟ ایک پائلٹ بیٹھتا ہے اور دھواں چھوڑتی ہے پیچھے، وہ جسے کہتے ہیں تو وہ انڈوں کے اوپر سپرے کرتے ہیں، اور ساتھ وہ گنز ونز لے کے تو وہ صحرا میں جاتے تھے اور مار کے آ جاتے تھے، اور لوکس کا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اور آگے وہ ایک مجھے رپورٹ دیا کرتے تھے کہ اولی صاحب، پنجاب دیا فصلیں بچ گیا، سندھ دیا فصلیں بچ گئی، میں اب جا کے نماز پڑھوں دوست شکرانے کی۔ اچھا، اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے۔ اور یہ لوکس کی جو پلانٹ پروٹیکشن ہے نا، اس کے لوگ بڑے کمال کے لوگ تھے۔ 1953 کا جو لوکسٹ ہے اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان نے 20 چھوٹے یہ جہاز خرید کے دیے تھے لوکسٹ کے لیے کہ یہ آگے نہ بڑھے۔ دوسری طرف سے لوکسٹ آتی ہے اس طرف سے صحرا جو ہے راجستھان کا، ٹھیک، جس سے وہ رنگ پکڑی کا پیلا، اور بالکل وہ تو سارے گانے راجستھان کے بنے ہیں۔ جی بالکل، وہ بھی سارا ڈیزرٹ ہی ہے، ڈیزرٹ ہے وہ پورا علاقہ جو، اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا، میں نے ٹریول کیا ہوا ہے اس کے اندر، یہ جو وہاں سے جاتے ہیں آپ جے پور سے لے کے آپ اجمیر کی طرف اور آگے پھر آگے جا کے بامبے کو جا کے نکلتے ہیں، یہ پورا علاقہ جو ہے ڈیزرٹ ہے۔ یہاں انڈے دیتی ہے اور یہاں پر بعض دفعہ یہ الٹا چلتی ہے افریقہ سے۔ اینی ہاؤ، یہ فور وارن کر کے آتی ہے، اچھا، اکھاڑے میں بغیر توجہ نہیں آتی، بتاتی ہے کہ میں آگے میں انڈے دے کے چلے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل فصل والا علاقہ ہے وہ ہے 23 ملین ہیکٹر، جی بالکل، اور 57 ملین ہیکٹر کے اوپر اس وقت چھا چکی ہے، سر ڈبل پہ، یعنی اگر اس وقت وہ کھا بھی لے تو خالی جگہ والی پھر آگے کھانے پہ آ جائے گی، ایک کا پیٹ بڑھے گا دوسری آئے گی، دوسری کا پیٹ بڑھے گا تیسری آئے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی عذاب تھا نہیں، عذاب بنوا دیا گیا۔ جو گارڈین کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ لوکس پوز اے بگر اکنامک تھریٹ ٹو پاکستان دین کرونا وائرس۔ خان صاحب، اکانومی سنبھال رہے ہیں آپ؟ آج پاکستان کی اب کہتے ہیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ 13 اپریل کو بیساکھی ہوتی ہے، بالکل، اور 13 اپریل کو بیساکھی کا میلہ ہوتا چلتا تھا، آپ کو یاد ہوگا 19 اپریل کو جلیانوالہ باغ ہوا تھا، بیساکھی کے میلے پہ ہوا تھا۔ 13 اپریل کو فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے، ٹھیک، پنجاب میں دیر سے ہوتی ہے 13 کو، سندھ میں ذرا پہلے ہو جاتی ہے، کراپ تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ یہ مہمان پہلے سے آیا ہوا ہے، ٹھیک، اب حالت یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ پروکیورمنٹ کا لیول یہ ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان نے این اس وقت جب گندم کی فصل جو ہے وہ کٹ کے مارکیٹ میں آنی ہے، پاکستان نے 280 ارب روپیہ جو ہے مختص کیا ہے، کس کے لیے؟ گندم امپورٹ کرنے کے لیے، درآمد کرنے کے لیے۔ جی جی، ٹھیک، کیوں کیا ہے؟ کوئی بتاتا نہیں اس ملک کو، تو کھا گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو افیکٹ ہی ہے نا، بیچارہ غریب آدمی ہے، صحیح، گندم جو ہے نا وہ بیچارہ بہت چھوٹا سا کاشتکار لگاتا ہے۔ ویسے ذخیرہ 200 ہرڈ نہیں ہو رہے ہیں، ذخیرہ ابھی نہیں ہوا ہوا، نہیں ذخیرہ تو ابھی تو کٹ کے، ابھی تو آپ میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، میں خیال سیالکوٹ کی طرف گیا تھا، ہاں سیالکوٹ گیا تھا، سیالکوٹ کے راستے میں وہ آج کل وہ آتا ہے وہ تھریشر جو کاٹتے ہیں، پورے کا پورا آگ لگاتے ہیں، راستے میں آگ بھی لگی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کاٹ لی، کچھ بچ گئی، کچھ رہ گئی، کچھ کوشش تو بیچارہ ذمہ دار کرتا ہے یار، کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے، اس کی فصل ہے، اس کی محنت ہے، سب کچھ، لیکن ڈیمیج تو ہو چکا۔ اور جو اس کی جو اسماعیل راؤ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم کوشش کر رہے تھے، فلک ناز صاحب، آج میں نے فخر امام صاحب کو بھی، پھر ان کے دوست، ہمارے دوست خالد محمود صاحب بچپن کے دوست ہیں، خالد محمود صاحب کو کہا یار فخر امام صاحب کو لے کے آئیں کہ آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ صورتحال کیا ہے، کہ پاکستان میں تو یہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ نہ یہ WHO کا کنسرن ہے، نہ یہ اپنا یونائیٹڈ نیشن کا کنسرن ہے،
نہ یہ جناب انٹرنیشنل کسی کو. سر بیچ میں ایک ضمنی سوال کروں, اس کی ذمہ داری کس کی ہے, فیڈرل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ بلوچستان کی ہے؟ نہیں فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ یہ بیسیکلی یہ کراس بارڈر ہے نا. اوکے, مگر وہ جو ایک صاحب آتے تھے آپ کے پاس کہ وہ میں نے پنجاب کی فصل بچا لی, فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. لوکس کا محکمہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن میں. اوکے, وہ ہمیشہ من فال ایک منسٹری ہوتی تھی, منسٹری آف ایگریکلچر, مطلب بلوچستان حکومت کو بالکل سرے سے بیچ میں سے نکال دیں گے آپ؟ نہیں, بلوچستان حکومت کا کام اس سے نہیں بنتا نا, کہ ظاہر بات ہے آپ نے پوری انٹرنیشنل کو دیکھنا ہوتا ہے نا. ویسے بھی اسمبلی کے اندر اکرم دشتی اس نے کہا کہ میرا کام, بھائی تمہارا کام ہے, میرا کرو تو صحیح, میرے پروٹیکٹ تو کرو نا. دیکھنا صحیح کہہ رہے ہیں, سی جو ہے یہ بلوچستان میں ہے, لیکن سی پہ کنٹرول تو آپ کا ہے نا. صحیح, ایئرپورٹ جو ہے کوئٹہ شہر کے اندر, لیکن ایئرپورٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس لیے ایف آئی اے کی پوسٹیں ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس وقت جو عذاب ہے وہ یہ فوڈ کا, آپ وہ کہتے یہ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گھبرا کے ایک اور فیصلہ کیا کہ انہیں انٹرپرینورشل موومنٹ جو ختم کر دی. ٹھیک ہے, گندم کی پہلے ہوتا تھا کہ پروونسز اپنے اس میں رکھتے تھے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ اٹک کے پار پھر گندم نہیں جاتی تھی تو سمگلنگ ختم ہوئی. سر اب تو کھول دی ہے ویسے انٹرپرینورشل, اب تو نکل جائے گی نا. ٹھیک, ہم تو بہت ذلیل لوگ ہیں اس مسئلے کے اندر. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں چمن کے بارڈر پہ رہا ہوں اور میں چاغے کے بارڈر پہ رہا ہوں. ساری زندگی صرف اس زمانے میں کام یہ ہوتا تھا, آپ اندازہ کریں کہ آپ پشین چلے جائیں, چمن چلے جائیں, اس علاقے بارڈر کے علاقے, آپ کو فلور مل ملے گی. وہاں فلور مل کا کیا کام ہے؟ ٹھیک, آٹا بناؤ بھیج دو. صحیح, میں بلکہ حالت یہ تھی کہ ہمارے مجھے طالبان کے گورنر میں نام لوں گا سر, تو ان نے مجھے مشورہ دیا کہ اوری صاحب آپ ایسا کریں کہ تمام ملنے والوں کو کہہ دیں کہ یہ بڑی 2.5 من کی بوری جو ہے وہ نہ بنائیں, 20 کلو کا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پٹھان چھوٹی چیز نہیں خریدتا ہے, بڑی چیز خریدتا ہے. کہتا ہے میں تو پتہ. اور باقی ہوا یہ کہ جب میں نے آرڈر کیا وہاں پر چاگی میں بنانے کا, اور مارکیٹ میں سے پٹھان کہتا بڑی وہ جا کے اور جا کے خریدتے. اچھا, تو وہ ایک جنرل سیاست ہے, کل کو خریدنا بھی شروع کر ہوگا. یہ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تو ٹرانسپورٹیشن ویک جب اب ہوگا, یہ پنجاب میں آئی, یہاں مجھے 100 روپے ملتا ہے گندم کا فار ایگزامپل, صحیح, اور پشاور میں مجھے 150 روپے ملتا ہے, میں یہاں کے بیچوں گا نا وہاں. ٹھیک ہے, ٹھیک, بلوچستان میں مجھے 200 ملتا ہے, میں وہاں جا کے بیچوں گا نا. صحیح, یہ ہے ہم اب اس وقت پینک ہو گیا, جیسے عمران خان صاحب نے کورونا میں پینک کیا نا, ایگزیکٹلی یہ پینک یہاں پر ہوا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دے گی. کہاں سے آئے گی گندم؟ یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ آسٹریلیا سے آئے گی. یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ نیوزی لینڈ سے آئے گی. ٹھیک ہے, یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ وہاں سے. اب یہ مجھے پتا کس ریٹ سے آئے گی, مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن 280 بلین ابھی آج انہوں نے کہا کہ ہم نے مختص کیے ہیں 280 ارب روپے کس پہ مختص کیے ہیں؟ گندم پہ. اور سایہ نشتے نے دیے کتنے ہیں ان کو غریبوں کو؟ 120 ارب. جی, چلو, اور کری گو ہے نا یہ پروسیس. یہ تو 120 اگلی دفعہ جب قسط دیں گے نا تو یہ غریبوں سے واپس لے لیں گے آپ 280 روپے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے مشیر کیا کہیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کی. آج انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا ہے, اس پر گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد.